تو وہ جو میرا ایکسپیرینس تھا ترکی جا کے جو ہے وہ ایکسپلور کرنے کا، وہاں کی یونیورسٹی میں جا کے سیکھنے کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری پروفیشنل لائف کے 5-6 سال ایک طرف ہیں اور وہ چند مہینے جو ہیں وہ ایک طرف ہیں. جو انٹرنیشنل لیول پہ جو بندے کو سیکھنے کو ملتا ہے، جو ایک کراس کلچرل لرننگ ہوتی ہے، جو باقی کہہ لیں کہ لوگ اور باقی جو اقوام ہیں وہ کس طریقے سے کام کر رہی ہیں، وہ جو ایک لرننگ ہوتی ہے، وہ وہاں سے جو بندہ جو سیکھتا ہے وہ کہہ لیں کہ آپ کی لائف میں بہت چینج لے کے آتا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد حمزہ مدنی اور آپ دیکھ رہے ہیں H&M گلوبل. ناظرین، اس وقت میں ضلع اٹک تحصیل حسن ابدال کے ایک نوجوان مجتبیٰ علی جاوید صاحب کے ساتھ حاضر ہوں. انہوں نے بیریا یونیورسٹی اسلام آباد سے پوسٹ گریجویٹ ماسٹر آف بزنس مارکیٹنگ کے اندر اعلیٰ کارکردگی پر سلور میڈل حاصل کیا. اس پر میں H&M گلوبل اور پوری ٹیم کی جانب سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ جی. وعلیکم السلام. آپ سب کا بہت شکریہ، آپ کی محبت کا شکریہ. اور ناظرین، بے شک ان کی یہ کاوش اپنے حسن ابدال کے لیے اور اپنی یونیورسٹی کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے. اور ناظرین، اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مجتبیٰ بھائی نے ترکی سے ابھی حال ہی میں پیچھے اسکالرشپ بھی حاصل کیا. پورے پاکستان ملک بھر سے صرف 5 نمائندوں کو سلیکٹ کیا گیا. ان میں سے ایک نام مجتبیٰ بھائی کا بھی ہے، جنہوں نے ترکی میں پاکستان کی نمائندگی کی. آئیے آج ہم ان سے کچھ سوالات بھی کریں گے اور ان کی زندگی کے متعلق بھی پوچھیں گے انہوں نے یہ اتنی کاوش کیسے کی اور کن کن کا ساتھ ان کے ساتھ شامل ہے. السلام علیکم مجتبیٰ بھائی. وعلیکم السلام جی. بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ کے چینل کا بہت شکریہ، آپ کی ٹیم کا. آپ لوگ یہاں پہ آئیں، آپ نے محبت دی ہے. جیسا کہ مجتبیٰ بھائی کے آج کل کے دور پہ جو یوتھ ہے ہماری، وہ تعلیم کے لحاظ سے بہت پیچھے ہے. تو آپ کی کیا پیٹرن تھا؟ آپ نے کس طریقے سے پڑھا کہ آپ نے یہ جو ہے گولس اچیو کیے اتنے زیادہ اور اتنے کم وقت میں؟ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ سے میں نے بات کی کہ یہ میرے مطابق کوئی بہت زیادہ بڑی اچیومنٹ نہیں ہے. وہ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا جو ہے وہ بہت آگے نکل چکی ہوئی ہے اس وقت. میں اگر اپنے زیادہ وقت میرا ابھی کے ٹائم پہ جو ہے نا وہ اسلام آباد گزرتا ہے تعلیم کے حساب سے، حوالے سے ایجوکیشن اور بعد میں جاب وغیرہ باقی سلسلہ جو ہے. تو ادھر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دنیا بہت آگے نکل گئی ہے. ہم جو ہے ابھی انفارچونیٹلی کہہ لیں کہ ہمارا جو یہ ابھی علاقائی طور پہ بات کریں تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ تعلیم کا جس طرح سے رجحان ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں اگر پازیٹیو ہو کے آپ سے بات کروں تو ابھی الحمدللہ کوئی تھوڑا سا رجحان بڑھ رہا ہے، لوگ تعلیم کی طرف آ رہے ہیں. ہماری جو نئی جنریشن ہے، کہہ لیں کہ ہمارے جو آگے ابھی بچے جو ابھی پڑھ رہے ہیں، ان کے والدین کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دیں. اور یہ اسی طرح سلسلہ ہوتا ہے. باقی میری جہاں تک آپ نے بات کی تو میری اسکولنگ ادھر واقع سے تھی، پھر میں نے اسلام آباد میں ایڈمیشن لیا. تو شروع سے کہہ لیں کہ میں کوئی بہت کہہ لیں کہ لائک فائک طالب علم نہیں رہا ہوں، ایک ایوریج اسٹوڈنٹ رہا ہوں. لیکن یہ ہے کہ جو ایک میرے دل اور دماغ میں بات بچپن سے بٹھائی گئی وہ یہ تھا کہ میں نے جو ہے نا وہ انشاءاللہ آگے پڑھنا ہے اور اعلیٰ تعلیم کی طرف جانا ہے. تو ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ڈے 1 سے یا آپ ہمیشہ کلاس میں جو ہے نا وہ ٹاپ ہی کریں. یا یہ ہے کہ ہم عام طور پہ بچوں کو، اچھی بات ہے، کوشش ہوتی ہے والدین کی بھی سب کی کہ پڑھائی میں اچھے سے اچھا ہو. لیکن میرے خیال سے 2 چیزیں ہیں میں اس سے جو منسلک کر کے کہنا چاہوں گا کہ آج کل کے ٹائم میں ایک تو یہ ہے کہ صرف پڑھائی جو ہے نا وہ شاید کافی نہیں ہے. پڑھائی کے ساتھ کوئی ایسا ہنر، کوئی ایسا اسکل یا کہہ لیں کہ جاب ایکسپیرینس جو ہے میرے مطابق آپ کو جیسے ہی آپ اسٹوڈنٹ کوئی جو انٹر کرتا ہے، انٹر کرنے کے فوراً بعد اس کو ساتھ میں کوئی نہ کوئی کام بھی سٹارٹ کرنا چاہیے.
اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ اپنی کہہ لیں کہ فائنینشیل کچھ چیزوں میں آپ کسی نے کب تک اپنا آپ کا پاکٹ منی نکل آتی ہے. دوسرا اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ابھی آنے والے ٹائم میں صرف جو ہے نا آپ کی ڈگری آپ کے لیے اتنی ہیلپ فل نہیں ہوگی. اس میں آپ کا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے, آپ کا اسکل ہوتا ہے, وہ بہت ضروری ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا تھا آپ کے متعلق کہ پورے پاکستان سے صرف 5 نمائندوں کو سلیکٹ کیا گیا ترکی میں نا, جنہوں نے پاکستان کی نمائندگی کی. تو اس میں شامل ہونے کے لیے آپ نے کیا کیا محنت کی ہے؟ کافی کون کون سی محنت شامل ہے اس میں کہ آپ کی کارکردگی دیکھ کے آپ کو ان 5 میں شامل کیا گیا؟ یہ ٹرکی کی جو اسکالرشپ تھی یہ یورپین یونین کا ایک پروگرام تھا, جس میں ان کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے کہ ملک بھر سے جو ہے وہ جو لوگ ہیں وہ اس میں اپلائی کرتے ہیں. ہمارے ہاں جو میں نے ایک چیز محسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو, بہت سارے اسٹوڈنٹس کو ایسی اپرچونیٹیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. کہ میں ہمیشہ میری مثبت سوچ رہی ہے, بھلے ہی پاکستان کے جو ہے نا وہ حالات بہت خراب ہوں, تعلیمی نظام پہ بہت سارے کوشچنز آتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ہے, وہ ہونا چاہیے, بہت ساری ایریاز آف امپرومنٹ ہیں. لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت سارے جو ہے نا وہ ینگ جنریشن کے لیے مواقع بھی ہیں, اور اس کو یوٹیلائز کرنا کس طرح سے کرنا ہے وہ انفارچونیٹلی ہمارے جو ہے نا بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ. بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں جن کو اویل نہیں کیا جاتا, بہت ساری چیزوں کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ جو اسکالرشپ تھی یہ اس کے کرائٹیریا انہوں نے ڈیفائن کیا ہوا تھا, جس میں آپ کی جو ہے وہ ایجوکیشن بھی شامل ہوتی ہے. اس میں آپ کا ایک پری ڈیفائن کرائٹیریا تھا کہ اس پہ جو پورا اتر سکتا ہے وہ اس پہلے اپلائی کرتا ہے. اس اپلائی کرنے کے بعد پھر ان کی ڈفرینٹ پروسیس ہوتے ہیں. اس کا ایک انٹرویو تھا, 2-3 بلکہ انٹرویوز تھے. پہلے ایک انیشیل لیول پہ تھا, پھر سیکنڈ تھرڈ پہ, پھر ان کی پوائنٹ جو ہے وہ آپ کو دیتے ہیں کہ کون سی چیز آپ میں اچھی ہے تو اس کا وہ آپ کو پوائنٹ دیتے ہیں. تو وہ سارے ٹوٹل پوائنٹس کو ملا کے جو ٹاپ کے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو پھر یہ اسکالرشپ اوارڈ کی جاتی ہے. تو وہ جو میرا ایکسپیرینس تھا ترکی جا کے جو ہے وہ ایکسپلور کرنے کا, وہاں کی یونیورسٹی میں جا کے سیکھنے کا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری پروفیشنل لائف کے 5-6 سال ایک طرف ہیں اور وہ چند مہینے جو ہیں وہ ایک طرف ہیں. جو انٹرنیشنل لیول پہ جو بندے کو سیکھنے کو ملتا ہے, جو ایک کراس کلچرل لرننگ ہوتی ہے, جو باقی کہہ لیں کہ لوگ اور باقی جو اقوام ہیں وہ کس طریقے سے کام کر رہی ہیں, وہ جو ایک لرننگ ہوتی ہے وہ وہاں سے جو بندہ جو سیکھتا ہے وہ کہہ لیں کہ آپ کی لائف میں بہت چینج لے کے آتا ہے. تو وہ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. پاکستان کو میری ایک فخر کی بات تھی کہ میں نے وہاں پہ جا کے ریپرزینٹ کیا. وہاں کے لوگ بہت ترکی کے پاکستانیوں کو پسند کرتے ہیں. ہماری ایک جو ہے وہ ہسٹورک ریلیشنز ہیں ان کے ساتھ, تو وہاں پہ بہت ایک اچھا ایکسپیرینس رہا تھا. تو آپ کی بات سلیکشن کی, تو ایک پوائنٹ جو میں یہاں سے اب میں نے پہلے کہا کہ اپرچونیٹیز بہت ساری ہیں پاکستان میں, بہت سارے مواقع ہیں, لیکن ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے ان کو. عام بچہ جب ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ تعلیم پہ فوکس رکھے, اور اس کے ساتھ جو اس قسم کی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں ان کو بھی اویل ضرور کرے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اسلام آباد میں جا کے پڑھیں, ہمارے پاس یہاں پہ اپنے علاقے کے قریب یونیورسٹیز ہیں, تو وہاں پہ آپ جو ہے نا بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جس میں آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں. پڑھائی کے علاوہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اور چیزیں بھی ہیں, چاہے وہ کھیل کا میدان ہے, چاہے وہ اور کوئی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی ہے, چاہے کوئی اور ایسی اسکالرشپس ہیں, کوئی کراس کلچرل اپرچونیٹیز ہیں. تو میرے خیال سے اپرچونیٹیز بہت ساری ہوتی ہیں. انسان کو, اسٹوڈنٹس کو یہ ان کو ایکسپلور کرنا اور ان کو اویل کرنا آنا چاہیے. جیسا کہ مجتبیٰ بھائی اکثر جو ہے نا جو اسٹوڈنٹ پڑھ چکے ہیں آلریڈی, ان کو ایک پرابلم آتی ہے. وہ کہتے ہیں جب بھی ہم کہیں جاب لینے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں 5 ایئرس کا ایکسپیرینس چاہیے, 10 ایئرس کا ایکسپیرینس چاہیے, تو اس سے گھبرا کے وہ گھر بیٹھ جاتے ہیں. تو اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے, مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنی پہلی جاب جو ہے وہ پارٹ ٹائم سٹارٹ کی تھی جب میں میٹرک میں تھا, اور اس وقت میں نے جاب جو سٹارٹ کی تھی اپنے شوق کے جو ہے نا وہ مطابق کی تھی. اس کا مقصد جو ہے وہ
پیسہ کمانا نہیں تھا. ہر چیز پیسہ نہیں ہوتا ہے میرے مطابق. ضروریات جو ہے وہ حضرت علی کا قول ہے یا کسی کا وہ ایک ہم بزرگوں کا قول ہے کہ خواہشات جو ہیں وہ ایک فقیر کی بھی خواہشات جو ہیں وہ بادشاہ کبھی کبھی پوری نہیں ہوتی, اور ضروریات جو ہیں وہ ایک فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہیں. تو انسان کو اپنی جو ہے نا خواہشات کو اگر جس بندے نے ڈیل کرنا یا مینیج کرنا سمجھ لیا, اس کی زندگی میرے خیال سے بہت آسان ہے. تو میں نے اپنی جاب جو ہے وہ میٹرک میں ہی ساتھ میں جو ہے نا پارٹ ٹائم کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی اسٹارٹ کر دی تھی. تو جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ڈگری آج کل کے دور میں اور آنے والے دور میں جو ہے نا وہ کافی نہیں ہوگی, اور اس کے ساتھ آپ کو جو ہے سٹارٹ میں ہی کچھ ایکسپیرینس گین کرنا میرے خیال سے آنے والے وقت کے لیے بہت ضروری ہے. اور وہ ایکسپیرینس ایسا نہیں ہے کہ آپ ضروری طور پہ کوئی ایک فل ٹائم جاب کریں یا آپ کو کوئی اچھی جاب ملتی ہے تبھی کریں. کام جو ہے وہ کوئی بھی ہوتا ہے, کام ہوتا ہے, اور سٹارٹ ہمیشہ بندہ جو ہے وہ چھوٹے کام سے ہی کرتا ہے, چھوٹے لیول سے ہی کرتا ہے. آپ کو اور جابس بھی کرنی پڑتی ہیں, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. باہر کے ملکوں میں ایک بہت ہی عام سی بات ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک سٹارٹ سے ہی جو ہے نا وہ اپنی پاکٹ منی خود ارن کرتا ہے, اور یہ ایک بہت جو ہے نا نارمل سی بات ہے. تو ابھی یہاں پہ جو سلسلہ ہے وہ ہم اسٹوڈنٹس کو جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس بہت ڈپینڈ کرتے ہیں فائنینشیل طور پہ اپنے والدین پہ. تو میرے خیال سے اسٹوڈنٹس کو خود جو ہے اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ سٹارٹ سے ہی جیسے ہی ان کو کوئی ایسی ڈیفینیٹلی پرائیورٹیز ان کی جو ہے وہ اسٹڈیز ہی ہونی چاہیے, لیکن یہ ہے کہ انٹر کے بعد یا کچھ اس طرح ان کو کوئی پارٹ ٹائم کوئی اسکل سیکھتے ہیں, وہ کوئی پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں, تو وہ بہت ضروری ہوتی ہے. ایک تو ان کی کچھ تھوڑی بہت پاکٹ منی بھی نکلتی ہے, اور دوسرا وہ جو ایک ایکسپیرینس کا ایک المیہ جو آپ نے بتایا کہ ہر جگہ ایکسپیرینس مانگا جاتا ہے, تو وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ ہی ایکسپیرینس مانگا جاتا ہے. انسان جو ہے وہ بہتر کی بہتر میں تلاش میں رہتا ہے, لیکن انسان کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ پہلا قدم اٹھانے کے بعد ہی آپ جو ہے نا اوپر جا سکیں گے. پہلے دن سے ہی آپ جو ہے نا کسی بہت اچھے ادارے میں کسی اچھی پوزیشنز پہ نہیں جائیں گے. تو جو بھی آج کل کے جتنے بھی جن لوگوں نے اچیو کیا ہے انہوں نے پہلا قدم بہت جو ہے نا ٹائم پہلے لیا, اور بہت چھوٹے لیول سے ہی جا کے تو انسان بڑے لیول تک جاتا ہے. آخر میں آپ H&M گلوبل پلیٹ فارم سے ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اگین جی آپ کا بہت شکریہ. میں آپ کے چینل سے جو ہے نا اپنے تمام جو جن لوگوں نے یہ میری گریجویشن جو ہے وہ 2019 میں ہو گئی تھی, ماسٹرز کی جو گریجویشن تھی اس کا بھی کہہ لیں کانوکیشن لیٹ ہوا تھا, اور اس کے بعد کچھ اخبار میں یہ خبر چلی, اور پھر میں اگین ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اتنا جو ہے نا وہ ایک کائنڈ آف اوور ویلمنگ رسپانس جو ہے نا وہ مجھے ملے گا. لیکن اگین جو یہاں پہ ہمارے جو دوست ہیں, جو علاقے کے لوگ ہیں, ان سب کی محبت ہے, ان سب کا بہت شکریہ. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب جو ہے کوئی بھی میں باہر کوئی بھی جو جن دوستوں نے فون کیا, جن لوگوں نے سوشل میڈیا پہ پیغام دیے, جنہوں نے فون کیا, گھر میں لوگ آئے, والد صاحب کو جب مبارکباد دیتے ہیں, تو میرے لیے وہ سب سے بڑی ایک اچیومنٹ ہوتی ہے کہ جب اس قسم کی کوئی چیز سامنے آتی ہے. تو باقی دنیا بہت بڑی ہے جی. ہم یہ کوئی یہ بہت ایک میرے مطابق اگر ڈیفینیٹلی ایک اچیومنٹ ہے, اس میں محنت بھی شامل ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن دنیا اس وقت بہت آگے جا چکی ہے. دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے. ہم انفارچونیٹلی بہت ابھی انیشیل لیول پہ ہیں, بہت چھوٹی سی ہمارے سامنے معاملات ہیں. تو اسٹوڈنٹس کو پیغام یہ ہے کہ محنت جو ہے وہ جاری رکھیں, اللہ پہ جو ہے نا وہ توکل ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ محنت کا پھل جو ہے نا وہ کبھی جو ہے وہ رائگاں نہیں جاتا ہے. اور جس طرح میں نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ ٹاپ کرے, ہر اسٹوڈنٹ میڈل کرے, ہر اسٹوڈنٹ پوزیشن لے. اس کے ان میڈلز ان پوزیشنز کے علاوہ بھی دنیا میں اور پریکٹیکل لائف میں جو ہے نا بہت کچھ انسان اچیو کر سکتا ہے. آپ کا اخلاق, آپ کی محنت, آپ کی جو ہے نا لگن جو ہے نا انسان کو بہت سی چیزوں تک پہنچاتی ہے. اور آج کل کے دور میں جو چیز ایک سمجھتا ہوں ہمارے اپنے علاقے میں بھی اور ویسے اوور آل ہمارے ملک میں بھی جو ایک چیز کی کمی ہے وہ جو ہے نا وہ ٹالرنس کی ہے. ہمارے یہاں جو ہے نا وہ جو برداشت ہے وہ نہیں ہے دوسرے کے اوپینین کا, دوسرے کی جو اس کا ایک جو کہہ لیں کہ ایکسیپٹنس نہیں ہے. جو کوئی اپنی ایک رائے رکھتا ہے
اس کو آپ ایکسیپٹ کریں, اس کو قبول کریں, اور جو عدم برداشت جو ہے نا ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے. باقی اسٹوڈنٹس کے لیے یہ وہ اقبال کا شعر مجھے ایک کہنے کے مائنڈ میں آ رہا ہے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر میں اضطراب نہیں, کچھ اس طرح کا وہ شعر ہے. تو آپ جب تک اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلیں گے, آپ کہیں گے کہ جو جتنا مل رہا ہے, جتنا ابھی موجود ہے, اسی پہ میں خوش ہوں. قناعت پسندی بہت اچھی بات ہوتی ہے, لیکن اگر آپ کسی نے کوئی اچیو کرنا ہے کچھ, تو اس کے لیے انسان کو جو ہے وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا پڑے گا. اس کے لیے جب تک آپ کی جو ہے بحر کی موجوں میں وہ اضطراب نہیں آئے گا, آپ اس کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلیں گے, تب تک آپ کچھ اچیو نہیں کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے کچھ اچیو کرنا ہے تو آپ کو جو ہے محنت بھی کرنی ہوگی, آپ کو عام حالات سے جو ہے نا ایک عام زندگی سے نکل کے باہر کچھ کرنا ہوگا, تب جو ہے آپ کچھ اچیو کر سکتے ہیں. ادروائز کہہ لیں کہ روز روز معجزے نہیں ہوتے ہیں. جی ناظرین, آپ نے مجتبیٰ بھائی کی گفتگو سنی. میرا اور آپ کا ساتھ آج اتنا ہی تھا. اپنے میزبان محمد حمزہ مدنی کو اجازت دیجیے. چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز ہم آپ تک پہنچا سکیں. ڈسکرپشن میں فیس بک اور انسٹاگرام کا بھی لنک دیا گیا ہے, اسے بھی جا کے اوپن کریں اور لائک کریں. پاکستان زندہ باد, افواج پاکستان پائندہ باد.